السلام علیکم جی، میں شان مہر۔ پاکستان کو یہ یورپ نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں سی پیک میں شامل کیا جائے۔ ہم سی پیک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سی پیک کے ساتھ مل کر ہم بھی کام کریں۔ یورپ جو ہے اس نے پوری کی پوری طرح پاکستان کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور پاکستان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ہمیں سی پیک میں شامل کریں۔ اصل میں وجہ کیا بنی ہے اور یورپ یہ کیوں چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے سی پیک میں وہ شامل ہو سکے؟ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ انڈیا، یورپ، امریکہ اور اسرائیل یہ وہ ممالک ہیں جو کہ پاکستان کا کبھی فائدہ نہیں سوچ سکتے اور ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ پاکستان میں سی پیک نہ بنے، اور انڈیا اور یورپ نے پوری لابنگ ہائر کی ہوئی تھی جو کہ پاکستان کے خلاف آرٹیکل لکھ رہی تھی اور لوگوں کو سی پیک کے بارے میں بہت کچھ ایسا بتا رہی تھی جو کہ اصل میں اور حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ یورپ کی اور انڈیا کی یہ پلاننگ تھی کہ سی پیک کبھی بھی پاکستان میں مکمل نہ ہو، اور انڈیا نے بیک گراؤنڈ پہ بیٹھ کر پیسہ لگا کر پاکستان کے خلاف اور سی پیک کے خلاف آرٹیکل لکھوائے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں آرٹیکل لکھوائے ہیں۔ اب یہ وہی ممالک ہیں دونوں ہی جو پاکستان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں سی پیک میں شامل کیا جائے۔ یورپ نے بھی بالکل اسی طرح انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کے خلاف آرٹیکل چھپوائے ہیں، سی پیک کے خلاف آرٹیکل چھپوائے ہیں۔ پورے کے پورے یورپ کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان میں سی پیک منصوبہ نہ شروع کیا جائے۔ اب دیکھیں یورپ چاہ کیا رہا ہے۔ یورپ یہ چاہ رہا ہے کہ جو سی پیک ہے اس میں ہم شمولیت اختیار کریں اور شمولیت اختیار کرنے کے بعد ہم دیکھیں کہ پاکستان کے فوجی اڈے کہاں پر ہیں، چائنا اپنے فوجی اڈے کہاں پر بنا رہا ہے، چائنا کے نیکسٹ پروجیکٹس کیا ہیں اور نیکسٹ چائنا کیا کرنے والا ہے۔ ان تمام پروجیکٹس کی ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ مل رہا ہے کہ پاکستان ہم سے ڈیٹیل شیئر کرے، اور پاکستان کو انہوں نے یہ سمجھنے آپ لالچ دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں اور پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں، اس کے بدلے پاکستان ان کو ڈیٹیل دے اور پاکستان ان کو بتائے کہ چائنا کیا کر رہا ہے۔ اور دوسری جو انہوں نے شرط رکھی ہے وہ شرط یہ ہے کہ سزائے موت کو پاکستان میں ختم کیا جائے۔ سزائے موت کو ختم کرنا جو کہ غلط بات ہے، لیکن ان کی کوشش یہ کیوں ہے کہ سزائے موت کو ختم کیا جائے؟ کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں اگر ہمارا کوئی انویسٹر پاکستان میں اپنی انویسٹ کرتا ہے تو اگر وہاں پر وہ کوئی قتل کرتا ہے یا کوئی ایسی سرگرمی میں ملوث پایا جاتا ہے جو کہ غیر قانونی ہو تو پاکستانی عدالتیں اس کو سزائے موت نہ سنا دیں اور وہ پوری کی پوری زندگی پاکستان میں نہ رہ جائے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سزائے موت کو ختم کیا جائے، لیکن پاکستان نے پوری طرح انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم نہ ہی آپ سے ڈیٹیل کوئی شیئر کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی سیکریسی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم سزائے موت ختم کرنے والے ہیں۔ اب اس وقت پوری طرح حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہی ممالک جو کہ چاہ رہے تھے کہ سی پیک نہ بڑھے وہی سی پیک میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ آپ انڈیا دیکھ لیں جس نے چائنا کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کہ 5G انٹرنیٹ سروس ہمیں بھی دی جائے، اور اس کے بعد سعودی عرب دیکھ لیں جس نے اپنے تیل کے معاہدے امریکہ کے ساتھ ختم کر کے چائنا کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جان چکے ہیں کہ نیکسٹ آنے والی سپر پاور جو ہے وہ چائنا ہوگا۔ جو چائنا کا سی پیک منصوبہ وہ گوادر میں پاکستان میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے چین جو ہے پاکستان کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ چین کی اس وقت مجبوری بن چکا ہے پاکستان، وہ اپنا مال پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک سے اپنا مال نہیں فروخت کر سکتا، اسے پاکستان کے علاوہ کوئی علاقہ یا کوئی ایک راستہ نہیں لگتا جس کے ذریعے وہ اپنا مال فروخت کر سکے۔ اسی لیے وہ پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے، پاکستان کی حفاظت کرنا اس کی مجبوری بن گئی ہے، اسی لیے وہ پاکستان کو مختلف پروجیکٹس میں شامل کر رہا ہے اور پاکستان کو فل پروف سیکیورٹی دے رہا ہے، نیو لیٹسٹ ٹیکنالوجی دے رہا ہے، ایسی ٹیکنالوجی جس ممبئی کے اندر بلیک آؤٹ کیا تھا، ان کی تمام لائٹ سسٹمز بند کر دیے تھے اور مکمل کا مکمل ڈاٹا جو کہ انڈیا کا تھا وہ چاہتے تو حاصل کر سکتے تھے اور اس ڈاٹے میں جو بھی رد و بدل کرنا چاہتے وہ کر سکتے تھے۔ اور اب ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جو کہ وہ جب چاہے جس وقت چاہے چائنا جب چاہے جس وقت چاہے وہ انڈیا کو بلیک آؤٹ کر سکتا ہے۔ ابھی تو انہوں نے صرف ایک علاقہ بلیک آؤٹ کیا تھا، وہ پورے کا پورا انڈیا بلیک آؤٹ کر سکتا ہے اور جو ڈاٹا چاہے وہ لے سکتا ہے ان سے، اور وہ ٹیکنالوجی اب شیئر کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔
आप लोग इस वक्त अंदाज़ा नहीं कर सकते, ये जो इलाका हमें अल्लाह ताला ने दिया है इसकी अहमियत का आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये अल्लाह पाक का खुसूसी हम पर करम है और अल्लाह पाक की ये रहमत है। जो इलाका और जो मौके इस वक्त हमें अल्लाह ताला दे रहा है वो किसी दूसरे मालिक के पास नहीं है और पाकिस्तानी तरक्की की अल्लाह ताला ने तमाम रास्ते खोल दिए हैं। अब जो इंडिया का आर्मी चीफ है उसने इस बात का इतराफ़ किया है कि हम पाकिस्तान से और चीन से टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत पीछे हैं। उसने मीडिया पे आके ओपनली ये बात की है कि हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा पीछे रह सकते हैं, हम न्यू मॉडर्न दौर की जंगें नहीं लड़ सकेंगे। हमें अब न्यू मॉडर्न दौर की जंगें लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करना पड़ेगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।